کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگ تک کر سکتے ہیں. اب یہ بات کوئی انڈیا کا لیڈر بولے تو تنویر صاحب سوال نہیں رہ جاتا. پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اگر آپ دوسروں کے اوپر اٹیک کریں, انسانی بربریت کریں, وہ ہم کشمیر میں بھی دیکھ رہے ہیں, تو پھر تو نریندر مودی کو ایک دفعہ سوچنا پڑے گا کہ ان کی پالیسی ہے کیا آخر. دیکھیے, یو پی میں یا اتر پردیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں. یو پی جو ہے بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے, 20 کروڑ لوگ ہیں, برازیل کے برابر جو ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے. مایاوتی اس کی پہلے بھی چیف منسٹر رہی ہیں. وہاں پہ کانگریس کا برا حال ہے, وہ تو مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے. بی جے پی کی پوزیشن کمزور ہے اور سب سے بڑے تھریٹ کے طور پہ مایاوتی اس ریاست کے اندر مودی کا مقابلہ کر رہی ہیں. مودی جو ہے نہ ان سے کشمیر سنبھالا جا رہا ہے, نہ اقتصادی ترقی کے دعوے ان کے پورے ہو سکے ہیں, اور وہاں پہ جو اقلیتوں کے ساتھ, چونکہ یہ ایسا صوبہ ہے یو پی جہاں پہ مسلمانوں کی اور چھوٹی ذات کے بھارتیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے, اور یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ فیصلہ کن میجارٹی ان کے پاس ہے کہ اگر وہ ایک طرف ہو جائیں تو وہ ایک فیصلہ کن. اور جو یو پی میں جیتا ہے, دیکھیے مایاوتی کے بارے میں وکی لیکس میں آیا تھا کہ یہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں, اور اس کے بارے میں جس طرح سے مقابلہ وہاں کر رہی ہیں, اب اس کا یہ کہنا ہے کہ مودی کے جیتنے کے امکانات کم ہیں. صرف 2 باتیں مودی کو جتا سکتی ہیں, یا تو پاکستان کے ساتھ یہ جنگ لگا دے گا, یا یہ وہاں پہ فسادات شروع کرا دے گا. گائے کے معاملے پہ اس نے بڑا فساد کر کے دیکھ لیا ہے, اس سے معاملہ نہیں ہوا. اب مودی جو ہے وہ جو جس خدشے کا اظہار کیا ہے, مایاوتی ایسی پولیٹیشین نہیں ہے کہ اس کی بات کو نظر انداز کیا جائے, یا اس کا کوئی کریڈیبلٹی کا ایشو اس معاملے میں. اگر وہ کہتی ہے, دیکھیے پہلا ثبوت تو آ گیا ہے اس کا. انڈیا نے پاکستان پہ الزام لگایا ہے کہ پاکستان کے ایک 2 سیٹر ہیلی کاپٹر نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے, اور تھوڑا سا ان کا لہجہ بھی تبدیل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اس خطے کی جب سیاستدان چھوٹے چھوٹے پولیٹیکل گین کے لیے بڑے بڑے جنگوں کے فیصلے کر لیں اور لوگوں کی زندگیوں سے, لوگوں کے نام سے کھیلیں. ہلالی صاحب, جس طرح بھارت کا ابھی رویہ چل رہا ہے, آنے والے وقتوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ, اس کے اوپر بڑا ڈٹ رہے ہیں وہ لوگ, غلط ڈٹ رہے ہیں لیکن ڈٹ رہے ہیں. اس کے علاوہ پھر اور اپنے جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ان کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف منہ کر رہے ہیں. تو یہ نریندر مودی صاحب ابھی الیکشنز میں جیتنے کے لیے کیا ان کے پاس صرف یہی چارہ رہ گیا, اور اگر یہ چارہ ہے تو کیا انڈیا میں پاکستان کے خلاف اتنی ہی ہیٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر کے کوئی الیکشنز جیت جائے گا؟ ہاں جی بالکل. اس کا تو آپ نے دیکھا کہ جب بنگلہ دیش گیا تھا اس نے کیا تقریر کیا. ان کا تو ایک کیا کہتے ہیں, ایک رول ہے لائف میں, مسلمانوں کو اور پاکستان کو اگر شکست دو تو اس کا جو ریاکشن ہوتا ہے نہ صرف ان کے خدا کے ساتھ مگر ان کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ہوگا. اور ہم لوگ سیفرن پاور اس کو کہتے ہیں, اور ہم لوگ کبھی نکالے نہیں جائیں گے. دیکھیے یہ ایک ان ایجوکیٹڈ مین ہے, ان ایجوکیٹڈ ان دا ٹرو سینس آف دا ٹرم. مودی 14 سال کے عمر تک, اس کے بعد ایجوکیشن اس کا ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ انتہا پسند, یہ ایک زہریلا مسلمانوں کے خلاف ہے. اس کا کیا ایکسپیرینس ہے, یہ ایک چائے والا تھا, اس کے بعد اس پارٹی جوائن کر کے وہ چھوٹے چھوٹے کامیں کر کے لوگوں کو خوش کر کے اس نے کوآپریٹ انڈیا کو گجرات کے تھرو بتایا ہے کہ آئی کین ڈیلیور. کوآپریٹ انڈیا نے اس کی بیکنگ کی, اور کوآپریٹ انڈیا بھول گیا کہ اس نے 2002 میں کیا کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ. اب یہ بن گیا, اب اس نے چھوڑنا نہیں ہے. اب اس کو اس پاور رکھنے کے لیے ہی از پریپیئرڈ ٹو ڈو اینی تھنگ. اور یہ مایاوتی نے سمجھ گئی ہے, وہ سمجھ گئی ہے. کہتی ہے کہ یہ سیفرن انڈیا کا, انتہا پسند انڈیا کا, ہم تو لوگوں انتہا پسندوں کو مارتے ہیں. ہندوستانیوں نے ان کو الیکٹ کیا ہے, اور یہ جو لوگ ہیں یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کرسی جب تک ان کو پاور, تو یہ کچھ کرنے کے تیار ہے. اور بالکل وہ صحیح کہہ رہی ہے. اور دیکھیے ہمارا جو ریاکشن ہے نا, یہ کہنا کہ آؤ بات کرو, اٹس آل نانسنس, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ہم لوگ ٹالریٹ نہیں کر سکتے, یا اوپن وار ہو, یا پراکسی وار ہو, یا گوریلا وار ہو, یا انکنونشنل وار ہو. پاکستان اور اس کی اکانومی اینڈ ایز اے اسٹیٹ ہم اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے انڈیفینٹلی.
خاص طور ہندوستان کے خلاف جو 10 گنا زیادہ ہے اور ہمارے سے بہت زیادہ ریسورسز ہے. تو ہم نے ان کو بتانا ہے, ہم نے ان کو بتانا ہے بائی ری ڈپلوئنگ اینڈ یوزنگ واٹ وی ہیو ان اے وے. ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ میسج اس کو آیا ہے کہ نہیں. وہ سمجھتا ہے پیسے خرچ کے افغانیوں کو خریدو اور ایم کیو ایم کو پیسے دو اور اس کو دو, ولی خان یہ اچکزائی کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی the consequences will be bad. ہمارے لیے بھی خراب ہوں گے مگر ان کے لیے اتنا ہی ڈیڈلی ہوگا. اور ہمارے تو وہ بیلسٹک میزائل سے ہی ڈر گئے ہیں کہ وہ تنویر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شارٹ رینج جو میزائلز ہیں ان سے وہ امریکہ سے کہلوا رہے ہیں, کبھی کہیں سے کروا رہے ہیں, کبھی کہیں سے کہلوا رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دونوں طرف اسلحے کی بھرمار بھی ہے, دونوں طرف بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوگا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن کون سمجھائے نریندر مودی کو جو آر ایس ایس سے تعلق رکھتے ہیں, جو بڑے پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش کی مکتی بانی کو مدد کرنے کے لیے میں نے بذات خود کام کیا تھا, پھر بلوچستان کی بات کرتے تھے. تو شرنگیز عناصر میں سے ایک ہیں. دیکھیے مایاوتی کا پروفائل میں پڑھ رہا تھا, اب یعنی مودی کے ساتھ یہ وہ سلوک کرنے جا رہی ہے جو دلی کے اندر عام آدمی نے کیا تھا. دیکھیے مایاوتی کے کرپشن کے الزامات اس کے اوپر ہیں. ایک مرتبہ انہوں نے جوتی خریدنی تھی تو انہوں نے ممبئی اپنا نجی طیارہ بھیجا جو جا کے سینڈل لے کے آیا مایاوتی کے لیے. ایک مرتبہ ان کے کھانا چکھنے کے لیے باقاعدہ ملازم رکھے ہوئے ہیں جو کھانا پکتا ہے وہ کرتے ہیں. یہ باتیں اس کی ذاتی بات, لیکن حقیقتاً یہ جو یو پی میں 5.5 کروڑ لوگ وہ ہیں جو $1 سے کم ایک دن میں کماتے ہیں اور گزر اوقات کر رہے ہیں. 3 لاکھ لوگ وہاں بھوکے سوتے ہیں. وہاں پہ مائنارٹیز کی حالت بری ہے. وہاں پہ فرقہ وارانہ فسادات جو ہیں وہ ایک پلان کے ساتھ مودی گورنمنٹ کرواتی رہی ہے. ان حالات میں جو غریب لوگ ہیں, جو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں, وہ مایاوتی کو ایک ہیرو کے طور پہ پورٹریٹ کریں. ان کا خیال یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ نے جو ظلم کیے ہیں مسلمانوں کے اوپر, دلت کمیونٹی کے اوپر, باقی لوگوں کے اوپر, یہ مایاوتی جب آئے گی تو اس کی پالیسیاں عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے کوئی ریلیف کا باعث ہوں گی. اس لیے جو ابھی انیشل سروے آ رہے ہیں یو پی سے, اس کے اندر مایاوتی کی پوزیشن کافی مستحکم ہے. اور اگر کوئی ایسی بڑی جنگی کیفیت نہ ہوئی یا کوئی بڑے پیمانے پہ فسادات گجرات کی طرح شروع نہ ہوئے تو ابھی تک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مایاوتی جو ہے یو پی کا الیکشن جیتنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اوور آل تھاٹ کی بات کی جائے, چلیے ایک طرف ایک صوبے کے اندر یا ایک اسٹیٹ کے اندر ایک کوئی ایسی خاتون جیت جاتی ہے, کوئی ایسی پارٹی جیت جاتی ہے جو کہ ذرا کمپیریٹیولی نارمل سوچتی ہے, کمپیریٹیولی ایسا سوچتی ہے جو کہ عقل کے ناخن لینے والی بات ہو. لیکن ہلالی صاحب اوور آل تو ہمیں سچویشن ذرا مختلف نظر آتی ہے نا. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے انڈیا کی حکومت نریندر مودی یا کوئی بی جے پی نہیں چلا رہی بلکہ آر ایس ایس چلا رہی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور ان کا میڈیا خاص طور تو لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتا ہے اور سچویشن جو برا ہے اس کو ورسن کر رہا ہے, ایگریویٹ کر رہا ہے ہاسٹائل پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ مودی کا اٹ واز انیویٹیبل کہ یہ ہو جب مودی آیا. اس لیے پھر میں آپ کو کہتا ہوں ان لوگوں کا اخنڈ بھارت از دا گول, از دا موٹو, اور کچھ بھی کریں گے وہ اخنڈ بھارت کے لیے. جیسے ہمارے سوئسائڈ بامرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا مقصد پورے کرنے کے لیے دے پریٹینڈ اینی تھنگ.